اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے شخص غنی یا فقیر کو بھی دے سکتا ہے، بلکہ اس میں سے کچھ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے اور ایک حصہ دوست اور احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کرے اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے اور کل گھر ہی رکھ لے، یہ بھی جائز ہے۔ 3 دن سے زائد اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لینا بھی جائز ہے، اور بعض حدیثوں میں جو اس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت ہوں اور صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں ہی کے لیے رکھ چھوڑے۔ قربانی کا گوشت کافر کو نہ دے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ قربانی اگر منت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ اغنیا کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ وہ منت ماننے والا فقیر ہو یا غنی، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ خود نہیں کھا سکتا نہ غنی کو کھلا سکتا ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی وہی حکم ہے کہ خود کھائے، دوست احباب کو دے، فقیروں کو دے۔ یہ ضروری نہیں کہ سارا گوشت فقیروں ہی کو دے دے، کیونکہ گوشت اس کی ملک ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اگر میت نے کہہ دیا ہے کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس میں سے نہ کھائے بلکہ کل گوشت صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا اور اس کی جھول اور رسی اور اس کے گلے میں ہار ڈالا ہے، وہ ہار ان سب چیزوں کو صدقہ کر دے۔ قربانی کے چمڑے کو خود بھی اپنے کام میں لا سکتا ہے، یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں لا سکتا ہے۔ مثلاً اس کی جائے نماز بنائی، چلنی، تھیلی، مشکیزہ، دسترخوان، ڈول وغیرہ بنائے یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے، یہ سب کر سکتا ہے۔ چمڑے کا ڈول بنایا تو اسے اپنے کام میں لائے، اجرت پر نہ دے، اور اگر اجرت پر دے دیا تو اس اجرت کو صدقہ کرے۔ قربانی کے چمڑے کو ایسی چیزوں سے بدل سکتا ہے جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جائے، جیسے کتاب ایسی چیز سے بدل نہیں سکتا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جاتا ہو، جیسے روٹی، گوشت، سرکہ، روپیہ، پیسہ، اور اگر اس نے ان چیزوں کو چمڑے کے عوض میں حاصل کیا تو ان چیزوں کو صدقہ کر دے۔ اگر قربانی کی کھال کو روپے کے عوض میں بیچا، مگر اس لیے نہیں کہ اس کو اپنی ذات پر یا بال بچوں پر صرف کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اسے صدقہ کر دے گا، تو جائز ہے۔ جیسا کہ آج کل اکثر لوگ کھال مداری سے دینیا میں دیا کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ وہاں کھال بھیجنے میں دقت ہوتی ہے، اسے بیچ کر روپیہ بھیج دیتے ہیں یا کئی شخصوں کو دینا ہوتا ہے، اسے بیچ کر دام ان فقراء پر تقسیم کر دیتے ہیں، یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ اور حدیث میں جو اس کے بیچنے کی ممانعت آئی ہے، اس سے مراد اپنے لیے بیچنا ہے۔ گوشت کا بھی وہی حکم ہے جو چمڑے کا ہے کہ اس کو اگر ایسی چیز کے بدلے میں بیچا جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کیا جائے تو صدقہ کر دے۔ قربانی کی چربی اور اس کی سری، پائے، اون اور دودھ جو ذبح کے بعد دوہا، ان سب کا وہی حکم ہے کہ اگر ایسی چیز اس کے عوض میں لی جس کو ہلاک کر کے نفع حاصل کرے تو اس کو صدقہ کر دے۔ قربانی کا چمڑا یا گوشت یا اس کی کوئی چیز قصاب یا ذبح کرنے والے کو اجرت میں نہیں دے سکتا کہ اس کو اجرت میں دینا بھی بیچنے ہی کے معنی میں ہے۔ قصاب کو اجرت میں نہیں دیا بلکہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو دیتا ہے اس کو بھی دیا اور اجرت اپنے پاس سے دوسری چیز دے گا تو جائز ہے۔ بھیڑ کے کسی جگہ کے بال نشانی کے لیے کاٹ لیے ہیں، ان بالوں کو پھینک دینا یا کسی کو حبہ کر دینا ناجائز ہے، بلکہ انہیں صدقہ کرے۔